الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، الرحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات. اسلام خالی ہمیں ہمارے پرابلمز نہیں بتاتا، بلکہ ساتھ میں اس کا سولوشن بھی دیتا ہے. اور پھر خصوصیت کے ساتھ ہم سے بار بار یہ کہا جا رہا کہ یاد رکھو، اگر تمہیں اسلام کو قبول کرنا ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے اسلام. سورہ مبارکہ حجرات کی آخری آیت. خبردار، اللہ پر احسان نہ جتانا کہ ہم اسلام لے کے آئے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اس اسلام پر عمل کرنے کا تم کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آنے والی دنیا میں بھی. لیکن جب اس اسلام پہ عمل کرنا تو ایک بات کا خیال کرنا، اور وہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل اور کمپلیٹ داخل ہوگا. یہ پالیسی نہیں چلے گی جسے 2 سال پہلے عشرہ زینبیہ کی ایک مجلس میں نے کہا تھا، دجال والی پالیسی. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آؤ تو کمپلیٹ آؤ. یہ نہیں ہو کہ ہاف اسلام کو لیا ہے اور ہاف اپنے کلچر کو، اپنے انوائرمنٹ کو، جہاں پہ تم رہتے ہو وہاں کی ٹریڈیشنز کو. نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے اسلام کی. یا کمپلیٹ اسلام میں آؤ، نکل جاؤ اسلام سے. اور قرآن کریم کا یہ پیغام کہ جب تمہیں اسلام میں کمپلیٹ آنا ہے تو بار بار یہ بتایا گیا کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے آؤ کہ تمہیں زحمتیں اٹھانا ہے، پرابلمز فیس کرنا ہے، ساری دنیا سے تمہیں فائٹ کرنا. اسلام اس رول کو مانتا ہی نہیں ہے کہ ڈو ایٹ روم ایز رومنس ڈو. جیسا ابھی برادر جعفر لاڈی کی تقریر مرجعیت کے حوالے سے تھی، اور آج بہت زیادہ ویسٹ کے اندر 21 سینچری میں اگینسٹ مرجعیت یہ سلوگن یا یہ نعرہ چل رہا کہ نجف یا قم میں بیٹھنے والا ایک مرجع، اسے کیا پتا کہ ویسٹ کے کیا پرابلم ہے، اور اسے کیا پتا کہ یو کے میں ہم کن چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور اسے کیا پتا کہ نارتھ امریکہ میں کیا ہو رہا. ہمیں اپنا یہاں کا مرجع چاہیے. اگر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں سے ایسے لوگوں کو بھیجیں جو اپنی ساری لائف ریلیجن کے لیے لگائیں اور پھر مرجعیت کو صحیح طریقے سے حاصل کریں، پروپیگنڈے کے زور پہ نہیں، کمیونٹی کی طاقت کی وجہ سے نہیں، جاہل ہو کر اپنے آپ کو مرجع نہ کہلوائے بلکہ واقعاً جینین مرجع ہو تو کوئی حرج نہیں. جیسے میں ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، مرجعیت میرا ٹاپک نہیں، لیکن چونکہ ویسٹ میں رہنے والے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا ایک سپیریئر یا سپر ہیومن قسم کا سمجھنے لگے کہ جی وہ انڈیا یا پاکستان یا ایسٹ افریقہ یا ایران یا عراق کا مرجع ہم کو نہیں چلے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمیشہ سے اسلام کی تاریخ میں یا شیعت کی ہسٹری میں مراجع یا عراق کے ہوتے ہیں یا ایران کے ہوتے ہیں.
لیکن آج آپ دیکھیے اس وقت نجف اشرف کے اندر سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جو مراجع ہیں وہ ہیں کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن مشہور مراجع میں سے ایک آیت اللہ سیستانی ہے جو ایرانی، ایک آیت اللہ سعید طباطبائی الحکیم مرحوم محسن الحکیم کے نواسے ہیں، وہ عرب ہے. لیکن ایک آیت اللہ العظمی شیخ اسحاق فیاض ہے اور ایک آیت اللہ العظمی شیخ بشیر ہے نجف کی. اب اگر اس انداز سے آپ کو ویسٹ کا مرجع چاہیے کہ ہاں وہ جائے، صلاحیت حاصل کرے، اپنی زندگی کے 70 سال یا ایٹ لیسٹ 50 سال لگائے، مرجعیت یہ بالوں کا کلر نہیں ہے کہ 5 منٹ میں آپ نے لگایا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کے گرے بال جو ہیں وہ بلیک ہو. آپ گئے نجف میں جھانک کے آ گئے، قم کے اندر 6 مہینے اسٹے کر کے آ گئے، یہ خوجہ کمیونٹی کا مرجع بن کے آ گئے. اس انداز سے اگر مرجع چاہیے تو اس سے بڑا اینٹی مرجعیت موومنٹ آج تک کوئی نہیں چلا. ویسٹ میں رہ کے آپ ہر چیز انسٹنٹ چاہتے ہیں، فوراً ہو جائے، ادھر بٹن دبائے اور ادھر ہو جائے. لیکن نہ سائنٹسٹ اس طریقے سے بنتا ہے اور نہ مرجع اس طریقے سے بنتا. تو اب یہ کہنا کہ جی ہمیں اپنے یہاں کے لیے ایک مرجع چاہیے، اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جینین مرجع بنائیں، یعنی وہ جائے، ٹائم لگائے، محنت کرے، ایفرٹس ہو، تقویٰ ہو، اور اس کے بعد وہ مرجع بن کے آئے اور آپ کو سروس دے. تو کیا کہنا، بسم اللہ آگے بھیجیے ایسے بچوں. لیکن اگر اس سے مطلب یہ ہے کہ نہیں، نہ لکھے، نہ پڑھے، نہ تقویٰ ہو، نہ کردار ہو، اس کا صرف ایک کام کہ ہم کہیں کہ ویسٹ میں ہر جگہ میوزک ہے، وہ کہہ دے اچھا میوزک حلال ہے، اور ہم اس سے کہہ دیں کہ یہاں پہ بغیر نامحرم عورتوں سے ہینڈ شیک کیے کام نہیں چلتا، وہ کہے کہ نامحرم سے ہاتھ ملانا الاؤ. اور یہاں پہ ہم کہہ دیں کہ جی یہاں کے ماحول میں ہماری عورت حجاب نہیں کر سکتی، اسکارف نہیں پہن سکتی، وہ کہیں ویسٹ میں حجاب اور اسکارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ جی ہماری کمیونٹی کی عید اسپوائل ہو جاتی ہے رسول کی حدیث پہ عمل کرنے سے، تو کہہ دے کہ یوکے کے لیے حدیث رسول نہیں ہے، وہ انڈیا اور پاکستان کے لیے. اگر یہ مطلب ہے آپ کا کہ جی ہمیں ویسٹ میں ایک ایسا مرجع چاہیے کہ جو بھی ہم کو اسلام سے پرابلم ہو وہ اسلام کو چینج کر کے ہمارے حساب سے بنا. آخری زمانے کی ایک نشانی تو ہے نا، سائنس آف ظہور کے اندر ایک نشانی یہی تو ہے جو میں اکثر ایک روایت پڑھتا رہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ 25 سال پہلے لیسٹر میں بھی پڑھی ہو میں، کیونکہ کل کی مجلس میں ایک روایت میں نے ایسی پڑھ دی جو 85 میں نے لیسٹر میں پڑھی تھی، اب 2008 چل رہا. بعد میں کسی مومن نے کہا مولانا ہم کو ابھی تک یاد ہے وہ 23 سال پرانی روایت. اب 23 سال کتنے تو ایسے یوتھ ہیں کہ جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے بینیفٹ کے لیے ایک چیز میں ریپیٹ کر دیا، لیکن یہ بہت چھوٹی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ ان کی روایت ہے نا. جابر ابن عبداللہ انصاری اہل بیت کے اتنا کلوز ہیں کہ حدیث قصہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت میں ہے. آج اس کے بارے میں بھی لوگ ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ حدیث اتھینٹک ہے کہ اتھینٹک نہیں ہے، اس کے راوی ریلائبل ہے کہ ریلائبل نہیں ہے. پورا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنے کا ٹائم نہیں. اور دوسری جانب اہل بیت سے اتنے کلوز ہیں یہ کہ حدیث قصہ جو شہزادی کی حدیث ہے وہ جابر کے تھرو ہم تک آئی. اس کا پہلا نیریٹر جابر ابن عبداللہ انصاری، اور دوسری جانب کربلا کا پہلا زائر بھی جابر ابن عبداللہ انصاری. کربلا میں سب سے پہلے جس نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی ہے وہ جابر ابن عبداللہ انصاری. اور جو دنیا میں پہلی اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی مدینے میں، اس کے کریشن میں بھی سب سے اہم رول جابر ابن عبداللہ انصاری کا. جو لوگ اس سال حج پہ گئے تو وہ جو بڑے شیطان کے قریب راستے کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ جو وہاں کی ماؤنٹین یا ہل کو کاٹا گیا تو ایک چھوٹی سی مسجد جس کا نام مسجد بیعت مین روڈ پہ آ گئی، جس کی پہلے کوئی زیارت نہیں کرتا تھا. ہاں ہم لوگ 20 سال سے جا رہے ہیں، لیکن نارملی ویسٹ سے آنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ایک مسجد ہے، کہ وہی مسجد ہے جہاں جابر ابن عبداللہ انصاری ڈیورنگ حج رسول خدا کو فارمل انویٹیشن دیا کہ مکے والے آپ کے دشمن ہیں، آپ ہمارے شہر مدینے میں آئیے، وی پروٹیکٹ یو. تو جابر ابن عبداللہ انصاری اسلام میں ایک بہت امپورٹنٹ رول. اور ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیں،
کہ مرحوم آیت اللہ خوئی کا بینکنگ سے ریلیٹڈ جو ایک فتویٰ تھا اس کی بیس بھی جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک حدیث، اور جابر ابن عبداللہ انصاری وہ پہلے آدمی جنہوں نے اسپاؤس کا سلیکشن جب کیا تو رسول اللہ نے کہا کہ جابر تم نے بہت ہی سینسیبل اسٹیپ اٹھایا ہے، اور بہترین مومن وہ جو شادی کرتے وقت صرف پریزنٹ کو نہ دیکھے بلکہ فیوچر کو بھی دیکھے۔ اب یہ ساری حدیثیں 1-1 گھنٹے کی مجلسیں ہیں، ان سب کو میں نے صرف اس لیے اشارہ کیا کہ شاید میں پہلے کبھی پڑھ چکا ہوں تو ریپیٹ نہ ہو، اور اگر نہیں پڑھا تو بعد میں بتا دیجیے گا، ایک بہت امپورٹنٹ 1-2 باتیں بعد میں آ جائیں گی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ان تمام حدیثوں کی وجہ سے اسلام میں بڑا ہائی اسٹیٹس، چنانچہ جب یہ مسجد کوفہ میں انٹر ہوتے ہیں تو اگرچہ مسجد کوفہ کا رول فرسٹ کم فرسٹ، جو پہلے آیا وہ پہلی صف میں آئے گا، جو آخر میں آیا وہ آخر میں بیٹھے گا، مگر جابر کے اسٹیٹس کی وجہ سے آلدو مسجد فل تھی، مولا موجود ہے، مولا نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں فجر کی، مولا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ساری مسجد فل، مگر جابر کو لوگوں نے راستہ دے دیا، جابر آگے آئے آگے آئے آگے آئے، پہلی صف میں لوگوں نے ذرا سا جابر کے لیے جگہ بنائی، مگر جابر پہلی صف میں بھی نہیں رکے اور آگے بڑھ گئے۔ اب لوگ گھبرا گئے کہ جابر کہاں جا رہے ہیں، کیا مولا کی جگہ پہ بیٹھیں گے؟ مولا مصلی پر ہیں، جابر قریب گئے اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا، بلکہ اس سے پہلے کہ جابر کچھ کہیں مولا نے جابر کو دیکھا اور کہا کہ جابر تمہارا فیس، تمہارا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پریشان ہو، کوئی بڑا پرابلم تمہیں فیس کرنا پڑ رہا، تمہارے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا۔ جابر کیا مسئلہ؟ جابر نے کہا یا امیر المومنین، نارملی میں رات کے وقت خواب نہیں دیکھتا، سپنا یا ڈریم۔ کل کوئسچن آنسر سیشن میں ایک سوال بھی آ گیا تھا اس سے ریلیٹڈ، لیکن آج رات کو میں نے خواب دیکھا، اور ابھی ابھی دیکھا جسٹ بیفور فجر اذان، اور حدیثوں میں ہے کہ وہ خواب جو جسٹ بیفور فجر دیکھا جائے نارملی وہ ٹرو ہوتا۔ اچھا، جو خواب یا سپنا یا ڈریم آدمی دیکھتا یہ ٹرو ہے کہ فالس؟ اس کا بہت کچھ تعلق خواب دیکھنے والے کی پائٹی سے۔ اگر وہ معصوم ہے جیسے نبی اور امام ہے تو اس کا خواب 100% ٹرو ہوتا، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو 90% ٹرو ہوتا، اور اگر وہ فاسق و فاجر و گناہگار ہے تو 0% ٹرو ہوتا۔ تو یہ کل سوال پوچھا گیا تھا تو تھوڑا سا اس کا جواب بھی ہے، لیکن کیونکہ جابر نے خواب دیکھا اور معصومین کے بعد ہائیسٹ اسٹیٹس کے صحابیوں میں جابر شامل، ابھی اتنا انٹروڈکشن آپ نے سنا، کہا یا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا، ایک سپنا دیکھا، میں نارملی ڈریم نہیں دیکھتا، اور اس نے مجھے پریشان کر دی۔ یہ پوری حدیث تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں ورنہ آج کا ٹاپک یہی رہ جائے گا۔ مولا نے کہا اچھا جابر اپنا خواب ڈسکرائب کرو۔ جابر نے کہا مولا نارملی خواب آدمی دیکھتا ہے ایک سیکوینس کے ساتھ، میرا خواب ایسا ہے کہ جس میں ڈیفرنٹ سینز تھے، ان کے درمیان سیکوینس کوئی نہیں تھا۔ ایک تو جیسے آپ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں، پورا آپ نے کلپ لیا، اس میں سیکوینس، اور ایک ہوتا ہے کہ مثلا اسٹل کیمرے کی فوٹوگرافی البم میں لگی، ایک تصویر کہیں کی ایک تصویر کہیں کی، ایک تصویر آپ کی برتھ ڈے پارٹی کی ہے جب آپ پیدا ہوئے، پہلی برتھ ڈے ماں کی گود میں، فوراً دوسری تصویر آ گئی جب آپ دولہا بنے ہوئے بیوی کی گود میں، نہیں بیوی کے برابر بیٹھے ہیں، مثلا اس کے اندر کوئی سیکوینس تو ہوتا نہیں ہے، کہیں کی تصویر ہے کہیں کی تصویر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہہ رہے ہیں کہ مولا میں نے ایسا خواب دیکھا، خواب تو ایسا نہیں ہوتا، خواب میں کی سٹوری چلتی۔ مولا نے کہا لیکن جابر ڈسکرائب کرو۔ جابر نے بتایا تو مولا نے کہا جابر یہ تم نے خواب نہیں دیکھا ہے، یہ تم نے آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کو دیکھا ہے، ہمارے شیعہ ایسے ہو جائیں۔ اب جو مولا نے یہ جملہ کہا اور لاؤڈلی کہا، ساری مسجد نے سنا، ابھی تک تو لوگ ادھر اٹینشن ہی نہیں دے رہے تھے کہ کوئی پرسنل میٹر ہوگا ہم نہیں سنیں گے۔ مولا نے لاؤڈلی کہا جابر یہ تمہارا پرسنل خواب نہیں ہے، یہ آخری زمانے کے سارے شیعوں کی، یا سارے نہیں، آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کی حالت ہو جائے گی۔ جابر گھبرا گئے کہ مولا میرے اس خواب کا آخری زمانے سے کیا تعلق؟ مولا نے کہا میں سمجھاتا ہوں۔ اب سنیے اس میں خالی پہلا سین، جنہوں نے 25 سال پہلے حدیث سنی ہے ان کو پورے 7 سین یاد، اور جنہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ان کو ریمیننگ 6 سین کی اس وقت ضرورت نہیں۔ پہلا سین،
جابر کہتے ہیں کہ مولا میں نے دیکھا آسمان سے زمین پر ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایکسپینسو کپڑا لٹکایا گیا. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جسے اس ٹائم پیریڈ کے کانٹیکٹ میں سمجھا کریں جبکہ وہ ایگزامپل ہو. 14 سینچری پہلے گولڈ اور سلور کے برابر ویلیو ہوتی تھی کپڑے, کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تو تھی نہیں, ہاتھ سے کپڑا بنایا جاتا تھا, بڑا قیمتی ہوتا. چنانچہ اسلام میں آج بھی جو ایک بلڈ منی ہے کسی آدمی کی دیت, کہ اگر آپ اپنی کار کے ایکسیڈنٹ سے خدا نخواستہ بائی مسٹیک کسی کو مار دو تو اس کے وارثوں کو یا گولڈ دیجئے یا سلور دیجئے یا 200 ڈریسز دیجئے. گولڈ اور سلور کے ساتھ اس کو رکھا گیا. جابر نے کہا کہ مولا میں نے دیکھا آسمان سے زمین پر ایک کپڑا لٹک رہا ہے, کپڑا ہے بہت ہی خوبصورت بھی ہے, بہت ہی ایکسپینسو بھی. 1000 پاؤنڈ کے سوٹ تو آپ کے یہاں اس وقت بھی مل جاتے, اور ایک اناؤنسر وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, منادی ندا دے رہا کہ جس کا دل چاہے یہ کپڑا اس کے لیے حاضر ہے وہ آ کے لے جائے. یہ اناؤنسمنٹ سن کے سب لوگ دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں. مجھے یو کے کا نہیں پتا, لیکن فری کی چیز لینے کے لیے ہمارے یہاں یقیناً ہر آدمی آ جاتا, اور فری مل رہا اور اتنی قیمتی چیز, سب لوگ آ گئے. لیکن مولا میں یہ دیکھ کے گھبرا گیا, پریشان ہو گئے کہ ہر آدمی آیا. وہ جو وہاں پہ اناؤنسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہیے پورا کپڑا لے جائے. ہر آدمی اپنی جیب سے سیزر نکالتا ہے, پیس کٹ کر کے لے جائے. ایسا پیس کہ کپڑا بھی اس کی وجہ سے خراب ہو گیا, بدصورت ہو گیا, بدنما ہو گیا. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جو پیس لے کے گیا اس آدمی کے کس کام آئے. بچے کی نیپی بھی اس کے اندر نہیں باندھی جا سکتی. جابر یہ سوچ رہے ہیں اس لیے کہ جابر 41 ہجری میں تھے. آج تو یہاں کی لیڈیز کے لیے بیچ پر جاتے وقت یہی لباس چاہیے ہوتا ہے, وہ لے جاتی تو ٹھیک ہوتا. پتہ نہیں کتنے بارش کا ڈریس پہنا جاتا ہے. وہ کل ایک بارش کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ آج ابھی ڈیٹیل میں آنے والا کوئسچن آنسر سیشن کی بات. خلاصہ یہ جابر نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کون بے وقوف لوگ, کوئی کپڑا انہیں نہیں چاہیے تو آئے نہیں, آتے ضرور ہیں لیکن چھوٹا سا ایک پیس کٹ کر کے لے جاتے ہیں. مولا نے کہا یہ آخری زمانے میں اسلام کی حالت ہے اور یہ ہمارے شیعہ ہیں جو دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. سارا مجمع پریشان, مولا اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ کہ اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت میسج ہے اللہ کا مین کائنڈ کے نام. اس سے زیادہ بیوٹیفل کوئی چیز ہی آج تک اللہ نے کریٹ نہیں کی ہے آل محمد کو چھوڑ کر. اسلام کتنا یہ خوبصورت میسج ہے, کتنا اچھا اور پیارا ریلیجن, اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے جو چاہے اسلام پہ عمل کرے. اسلام خالی سیدوں کے لیے نہیں ہے, اسلام خالی خوجوں کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی اسلام پہ عمل کرے وہ مسلمان بن جائے. لیکن آخری زمانے میں ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے کہ پورا اسلام لینے کو کوئی تیار نہیں. ہر آدمی آئے گا اسلام سے ایک پیس کاٹ کے لے جائے جو اس کے لیے بھی بیکار ہے, اور اس کی وجہ سے اسلام بھی بدصورت نظر آئے گا. آج جو اسلام انڈر اٹیک ہے, آج جو اسلام پر اتنے سارے آبجیکشن ہو رہے ہیں, اس میں دشمنان اسلام کی اینیمیٹی بھی ہے اور بعض مسلمانوں کی غلطیاں بھی ہے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا. یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, تو صرف میں نے ایک جملے کے لیے کہا کہ آخری زمانے میں پورا اسلام کسی کو نہیں چاہیے, وہ اسلام چاہیے جو اس کو سوٹ کر رہا ہو. بلکہ میں اکثر جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو یہاں روک کے مرحوم آیت اللہ خوئی کا ایک ریفرنس ضرور دیتا ہوں. اور یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ برادر جعفر لاڈے کے لیکچر میں بھی مرحوم آیت اللہ خوئی کا تذکرہ ایک خاص کانٹیکس میں آیا مرجعیت کے, اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایک اور کانٹیکس, لیکن بہرحال دونوں کی زبان پر اس عظیم فقیہ اور مرجع کا نام آ چکا جس کی مرجعیت کو زمانے کے امام نے اپنے سائنس آف ظہور میں شامل کیا تھا. کیونکہ پہلے اشرے میں نارملی میں ظہور امام کے حالات میں بات نہیں کرتا ہوں, اس لیے کوئی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن بہرحال مرحوم آغا خوئی کی مرجعیت کو امام زمانہ نے اپنے سائنس آف ظہور میں شامل کیا تھا. بہت ایک انٹرسٹنگ اور ڈیٹیل روایت ہے. واپس آ جائیے اصل ٹاپک پر کہ پاکستان میں
آج سے تقریباً برادر جعفر لاڈک 47 ایئرز پہلے کی بات کر رہا ہے، میں 37 ایئرز پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا پاکستان کے حوزہ علمیہ میں، تو پاکستان کے اندر بعض اثناشری شیعہ حضرات نے ایک بینک بنایا ہوا تھا، اور بینک تو رن کرتا ہے انٹرسٹ کے اوپر، جو نہ صرف یہ کہ اسلام میں حرام ہے بلکہ یہ اونلی گناہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا۔ حدیث میں تو بہت سخت ورڈنگ آتی ہے نماز کے لیے، شراب کے لیے، مگر قرآن کے اندر اتنی سخت ورڈنگ صرف ایک انٹرسٹ کے لیے آئی کہ اگر تم سود لیتے یا دیتے ہو تو گویا اللہ اور اس کے رسول سے میدان میں نکل کے جنگ کر رہے ہو، اللہ اور رسول کے خلاف تم جنگ کر رہے۔ اور اب مومنین کرام نے انٹرسٹ بیس بینک بنائے۔ مسئلہ ہر دور میں ایک تھا کہ نان مسلم سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں، مسلمان سے نہیں لے سکتے۔ تو ایک آرگومنٹ، ڈیبیٹ کہ بھائی یہ اسلام کیسا مذہب، نان مسلم کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ اور اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ بھائی مومن نے یہ بینک بنایا، اس سے مومنین کی اکنامی بھی بہت اچھی ہو رہی، لوگوں کو جاب بھی مل رہے ہیں، لوگوں کو لون بھی مل رہا ہے اپنے مومن بھائیوں۔ اچھا، مومن کی مدد اسلام میں کتنی بڑی نیکی، ہائیسٹ اسٹیٹس پر جس چیز کو قرآن نے رکھا ہے وہ ہے مومن کی مدد۔ پوچھا گیا امام سے کہ مولا جنت میں جانے کا ایزیسٹ وے کیا ہے؟ کہا صاحبان ایمان کی مدد کرو۔ بلکہ اس کے بعد ایک جملہ امام نے کہا، کل خلق مشتاق الی الجنہ والجنت تشتاق الی اربع، پوری دنیا جنت چاہتی ہے اور چار ایسے نیکی کرنے والے کہ جنت اس کو محبت ہے کہ یہ میرے اندر انٹر ہو۔ اور ان میں سب سے پہلے کہا جو کسی نیڈی مومن کی مدد کرتا، بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیا، مکان نہیں ہے اس کے پاس اور آپ اس کو مکان پرووائڈ کر سکتے، مکان دے دیا، پراپر لباس نہیں ہے تو آپ نے اس کو لباس دے دیا۔ بہت ڈیٹیل ہے مومن کی مدد، ہائیسٹ اسٹیٹس کی نیکی ہے۔ بلکہ یزید نے جب اپنے دربار میں نماز کا مذاق اڑایا تھا تو اس وقت قرآن کی جس آیت کو مس کوٹ کیا اس کا میسج بھی مومن کی مدد تھا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ یزید دربار میں بیٹھتا ہے، شراب ہاتھ میں لیتا اور کہتا ہے، اب بہت سارے لوگ شراب کو پینے یا ڈرگس کو استعمال کرنے کے لیے آرگومنٹ لاتے ہیں، یزید کے آرگومنٹس کے لیے یزید کہتا ہے کہ شراب از بیٹر دین صلاۃ، یہ شراب جو ہے نا یہ نماز سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اور دلیل کے لیے اپنی طرف سے کوئی آرگومنٹ نہیں لا رہا، کہہ رہا قرآن میں لکھا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن اور دنیا کی سب سے مظلوم کتاب قرآن، ہر آدمی اپنے گناہ کا ایکسکیوز قرآن سے ڈھونڈ کے نکالتا۔ اب یزید کہتا ہے کہ شراب از بیٹر دین نماز، قرآن کہہ رہا، اور آیت پڑھی آدھی، فویل للمصلین، کہتا ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ شرابی پر ویل ہو، لیکن قرآن میں اتنی فیمس آیت ہے، اور آیت الذی یکذب بالدین والے سورے میں، کہ نمازی پر ویل ہو۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کے بہت سارے ڈیفرنٹ میننگ ہیں، تباہی، عذاب، کرس، اللہ کا کرس۔ اور بعض علماء نے ویل کے وہ معنی کیے کہ جہاں عربی انگلش ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، کہ ویل کے معنی ہے ویل، جہنم کا وہ ویل جو آگ سے بھرا ہوا، جو میں نے کل تھوڑا سا اس کا ذکر کیا۔ اب یزید کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، نمازی پر اللہ کا عذاب آئے۔ لیکن ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کر گیا، ایک لفظ کا ٹرانسلیشن اس نے نہیں کیا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا نمازی پہ عذاب ہو، قرآن کہہ رہا اس نمازی پہ عذاب ہو۔ کون سا نمازی؟ یمنعون الماعون، جو مومنوں کو استعمال کی چیزیں تک دینے سے منع کر دیتا، جو مومن کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں، نماز پہ نماز پڑھ رہا اور اس پوزیشن میں ہے کہ کسی کی ہیلپ کر سکے اور ہیلپ نہیں کرتا۔ تو یہ مومن کی ہیلپ اسلام کی اتنی بڑی عبادت کہ آپ کو ایک چیز یاد ہوگی
یوتھ تو بہت کم میری مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن لیسٹر واحد جگہ، اونلی پلیس ان دا ورلڈ کہ جب انگلش لیکچر ختم ہوتا ہے تو پورا کراؤڈ اٹھ کے نہیں جاتا، بیٹھا رہتا، نہ باقی ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ انگلش لیکچر ختم ہوا، کراؤڈ چینج اوور ہوتا، چینج آف گارڈز، یہ جاتے ہیں نئے لوگ آتے ہیں۔ یعنی وہی جگہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ ان مومن سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ نے اتنی چھوٹی جماعت میں پہلے اشرا پڑھنا کیوں قبول کیا؟ جماعت چھوٹی اور بڑی نہیں ہے، یہاں لوگ سن رہے ہیں، 500 آدمی سننے والے ہو تو 50,000 سے بہتر ہیں جو گھڑی دیکھنے والے ہیں۔ عجب خلاصہ یہ ہے کہ یوز بہرحال لیسٹر میں ویسے ہی کم ہوں گے، اس لیے مجلس میں کم ہے، چنانچہ میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ بڑوں کو سب کو معلوم ہے واقعہ کہ مومن کی مدد اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ علی ابن یقین کا واقعہ ہمارے ہاں کتنا فیمس ہے۔ امام نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اپنے ریپریزنٹیٹیو پر کیونکہ تم نے ایک مومن کا دل توڑا، اس کی ہیلپ نہیں کی۔ خیر، بات کہاں کی تھی؟ اسلام کی ایک نیکی لوگوں نے کہاں یوز کی؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں صاحب نے ایک بینک بنایا ہے جو انٹرسٹ بیس ہے، اس سے مومنوں کو ہیلپ مل رہی ہے تو اس کو حلال ہونا چاہیے۔ کل ایک مومن شراب کی دکان کھولے گا، لوگ کہیں گے مولانا آپ ہی نے تو پڑھا علی ابن یقین، بیچارے کا بزنس نہیں چل رہا، ہم کو اجازت دیجیے اس کی دکان سے شراب خریدے۔ پرسوں ایک مومن جو ہے ڈرگ سپلائی کرنے لگے گا، لوگ کہیں گے مولانا بیچارہ دیکھیے پیچھے رہ جا رہا ہے بزنس میں، وہ فلاں نان مسلم ڈرگ سپلائر بہت آگے نکلا جا رہا ہے، مومن کی ہیلپ کا بہت ثواب ہے، ہمیں پرمیشن دیجیے کہ ہم جا کے اس کی ہیلپ کریں۔ خود مرزا حسین نوری نے اپنی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب میں یہ جملہ کوٹ کیا کہ روایت میں آیا کہ مومن کا دل خوش کرنا اتنی بڑی نیکی ہے۔ تو ایک صاحب پہنچ گئے کہ جی وہ فلاں عورت مجھے گناہ کے لیے بلا رہی ہے کہ مجھے کس کرو، اگر میں نہیں کروں گا اس کا دل ٹوٹے گا، اس لیے میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے بہت سینسر کر دیا اس لیے کہ آج محرم کی وہ بڑی تاریخیں شروع ہو گئی، تو ہر جگہ ہر چیز جو ہے، ہر دلیل اس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں چلتی۔ اب لوگ آرگومنٹ کر رہے ہیں، اچھا میری ابھی بہت ہی ارلی ایج ہے، میں حوضے میں پڑھ رہا ہوں، نالج تو ہے نہیں، میں نے کھٹ سے یہ مسئلہ اسی طرح لکھ کے آغاز خود کو بھیجوا دیا کہ ایک مومن نے انٹرسٹ کے اوپر بیس کرتے ہوئے بینک بنایا، اتنے مومنوں کو ہیلپ مل رہی ہے اس بینک سے، کسی کو لون مل رہا ہے، کسی کو جاب مل رہا ہے، اتنے پرابلم سالو ہو رہے ہیں، تو اس کو تو آپ جائز قرار دیں۔ اب اتنے بڑے مرجے کے پاس 14 سال کے ایک بچے کا ایسا کڈش قسم کا سوال پہنچا، لیکن جواب بڑا سیریس آیا۔ جواب یہ آیا کہ کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ مومن کیا کرتا، کرائیٹیریا یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا۔ مومن کو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، اسلام مومن کے مطابق نہیں بنے گا کہ جس نے یہ کیا تو اسلام ایسا ہو جائے۔ اور پھر جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ سوال کسی بچے نے بھیجا، اس وقت میری یہ 14 سال کی تھی، اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے نارملی مرجے یس یا نو کہتا، ایگزامپل نہیں دیتا، یہاں پہ پھر مجھے سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل بھی دی۔ دیکھیں یہاں تک کا جواب تو ہر ایک کے لیے ہے، چھوٹے اور بڑے کے لیے، کہ کرائیٹیریا اسلام ہے، کرائیٹیریا مومن نہیں ہے۔ مومن کو اکارڈنگ ٹو اسلام ہونا چاہیے، اسلام اکارڈنگ ٹو مومن نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا اب سنو، مومن اور اسلام کا وہ رشتہ ہے جو پانی کا اور برتن کا رشتہ ہوتا، وہ رشتہ نہیں ہے جو کپڑے کا اور پہننے والے کا رشتہ ہوتا۔ پانی اور برتن کا رشتہ کیا؟ مومن ہے پانی، اسلام ہے برتن۔ پانی کی خاصیت یہ کہ اس کو جس برتن میں ڈالو پانی ویسا بن جائے گا، برتن سے نہیں کہے گا کہ جیسا میں ہوں ویسے تم بن جاؤ۔ پانی کو جگ میں ڈالو جگ کی شیپ آ جائے گی، پانی کو گلاس میں ڈالو گلاس کی شیپ آ جائے گی، پانی کو بکٹ میں ڈالو بکٹ کی شیپ آ جائے گی۔ تو جس وقت اسلام جو کہے گا مومن اپنے آپ کو چینج کر کے ویسا بناتا جائے گا۔ یہ رشتہ نہیں ہے جو کپڑے کا اور پہننے والے کا ہوتا ہے کہ آپ کپڑا لے کے ٹیلر کے پاس گئے اور کہا کہ میری ہائٹ دیکھو، میرے بدن کو میجر کرو، یہ کپڑا میری فٹنگ کے مطابق سی کے دو۔ اسلام ٹیلر میڈ نہیں ہے کہ شرابی کو شراب کی اجازت مل جائے اور سود کھانے والے کو سود کی اجازت مل جائے اور بے حجاب عورت کو بے حجابی کی اجازت مل جائے۔ اسلام تمہاری نیڈز کے مطابق چینج نہیں ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چینج کرنا ہے۔ اور یہی کربلا کا سب سے بڑا میسج تھا۔ یزید کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسا اسلام ہو جائے،
اگر میں شراب پیتا ہوں تو اسلام میں شراب کی پرمیشن نکل آئے، اور اگر میں نامحرم عورتوں سے ریلیشن رکھتا ہوں تو اسلام میں اس کی پرمیشن نکل آئے، اور اگر مجھے گانا پسند ہے اذان پسند نہیں ہے، یہ بھی تو اسی کی پوٹری ہے نا، کہ اے سنگر اتنا گانا گا، اتنا گانا گا۔ گانا لوگ سنتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ کہتا نہیں، انٹرٹینمنٹ کلیننگ کے لیے، اتنا گانا گا کہ میرے کان کلین ہو جائیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ کہا مؤذن نے اذان دے دے کہ میرے کانوں کو گندا کر دیا ہے، اتنا گانا سنا کہ میرے کان کلین ہو جائے۔ یہ یزید والا اسلام ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اسلام میرے من کے مطابق ہو جائے، اور وہ حسین والا اسلام ہے کہ جو اسلام ہے ویسا ہی تمہیں ہو جانا ہے، چاہے ڈو ایٹ روم ایز رومنز ڈو نہیں چلے گا، چاہے تم اکیلے رہ جاؤ، سنگل آؤٹ ہو جاؤ، سارا معاشرہ تمہارے اگینسٹ، ساری کمیونٹی تمہارے اگینسٹ، سارے مسلمان تمہارے اگینسٹ، ساری امت تمہارے اگینسٹ، تم اکیلے رہ جاؤ، تب بھی اسلام کو نہ چھوڑنا، اسلام کو چینج نہ کرنا۔ یہ حسین کا پیغام ہے۔ تو دیکھیے آج 21 سینچری میں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہو گئی، کیونکہ ڈو ایز ایٹ روم ایز رومنز ڈو، جیسا دیس ویسا بھیس۔ مجھے اردو بولنا چاہیے، میں اردو لیکچر دے رہا ہوں کہ ویسا بن جاؤ جہاں پہ ہو۔ تبھی تو ہمارے بچے کہتے ہیں ویسٹ میں ہمیں ویسٹ والا مرجع چاہیے، اور اس کے بعد پھر ویسٹ کی بھی کلاسیفیکیشن ہوگی۔ کینیڈا والے کہیں گے انگلینڈ کا مرجع نہیں چلے گا ہمارے لیے۔ شاید آپ کو نہیں پتا، کینیڈا والے آپ کو گاؤں کا آدمی کہتے ہیں، جو آپ دارالسلام والوں کو کہتے ہیں اور کراچی والوں کو اچھا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے غریب گندے ملک سے آ رہا، ہم یو کے رہنے والے۔ جب میں کینیڈا جاتا ہوں اور ہر سال جاتا ہوں اور یو کے سے زیادہ جاتا ہوں، کینیڈا والے یو کے کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا وہ آپ لوگ گاؤں سے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان، چھوٹے چھوٹے شہر، اتنا ڈرٹی، اتنا گندا، ہم ہیں بالکل ماڈرن نسواں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا مرجع چاہیے۔ یہ اسلام ہے؟ اسلام وہ ہے کہ ایسٹ میں بھی وہی رہے گا، ویسٹ میں بھی وہی رہے گا، 14 سینچری پہلے بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، دنیا میں بھی وہی ہے۔ آپ آؤٹر گلیکسی میں چلے جائیں تب بھی اسلام یہی اسلام رہے گا، واجبات یہی واجبات رہیں گے، حرام یہی حرام رہے گا۔ اس کے لیے آپ ایک نیا اور ماڈرن مرجع ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مرجع میرا ٹاپک نہیں۔ حسین کا پیغام یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا آج اسلام پہ عمل کریں تو نکو بن جاتے ہیں، سوسائٹی میں الگ ہو جاتے ہیں، کمیونٹی قبول نہیں کرتی، تو نان مسلم کیسے قبول کریں گے؟ یہ آج کا پرابلم نہیں ہے۔ 61 ہجرہ میں 1400 سال پہلے حسین اور اصحاب حسین کو بھی یہی ٹیسٹ دینا پڑ رہا، اکیلے تھے حسین، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ جس اینیمیٹڈ فلم کا ایک کلپ دیکھ رہے ہیں، مسلم ابن عقیل کے واقعے تک دکھایا گیا نا، 40,000 مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے یا 22,000، اور آخر میں مسلم اکیلے رہ جاتے، کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں۔ حسین کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کرے، ایک اور ابن یزید ریاحی کے علاوہ کوئی نہ آیا حسین کا ساتھ دے، تو کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حسین نے کمپرومائز کر لی، حسین نے بات مان لی، حسین نے کہا اچھا چلو میں کمپرومائز نہیں کرتا لیکن سائلنٹ بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، کربلا 61 ہجری کی ہو کہ 21 سینچری کی، جو اسلام ہے اس پہ عمل کرنا، الگ رہ جاؤ تو کوئی بات نہیں، بلکہ جتنا لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، جتنا لوگ تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے، ہمارے یہاں تو اس سے بڑے پرابلم ہوتے ہیں۔ ایسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے جو اسکارف کرنے والی، پہننے والی، ایسے نوجوان کو کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا جو زیادہ واجبات اور حرام و شریعت کی بات کرتا۔ تعریف سب کرتے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں کرے گا۔ تعریف سب کرتے واہ کیسی بچی ہر جگہ حجاب پہن کے جاتی ہے، تو آپ اپنے لڑکے کی شادی کر لیں۔ نہیں ہو پھر پرابلم ہو جائے گا، خاندان میں آئے گی تو کبھی برتھ ڈے پارٹی پہ اعتراض کرے گی، تو کبھی شادی پہ اعتراض کرے گی، تو کبھی سوشل گیدرنگ پہ اعتراض کرے گی۔ اور تقریباً یہی مور اور لیس ہماری کیفیت امام کے بارے میں بھی ہے، خالی اپنے کمیونٹی ممبرز نہیں، امام کے بارے میں بھی ہماری یہ حالت ہے۔ دور سے بہت تعریف کرتے ہیں، امام علی کتنے اچھے، امام حسین کتنے اچھے، امام زمانہ کتنے اچھے، لیکن اگر وہ ہمارے زمانے میں ہوتے، خدا معلوم 1% لوگ ان کا ساتھ دیتے یا 1/2%۔ ذرا سوچئے امام زمانہ آئیں گے تو کیا ہوگا، ذرا سوچئے۔ آج مجھے کچھ مجلس نہ پڑھنے دیجیے، خدا سوچئے، کیا ہر ایک کو حجاب نہیں کرنا پڑے؟
کیا ہر ایک کو حرام میوزک کو نہیں چھوڑنا پڑے گا؟ کیا ہر ایک کو اپنے پیرنٹس کا حق نہیں ادا کرنا پڑے گا؟ امام زمانہ کے آتے ہی سارے نرسنگ ہوم بند ہو جائیں گے، پیرنٹس تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں ان کا خیال کرنا۔ کیا امام آئیں گے تو اس کے بعد بزنس میں یہ فراڈ نہیں بند کرنا پڑے گا؟ یہ جو بھائی کا حق، بزنس پارٹنر کا حق، ہفتے زارہ مارتے سب ختم ہو جائے گا۔ دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں امام زمانہ۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے جو میں کل پڑھوں گا، اس لیے کہ آج اب اتنا وقت نہیں رہا، آغائے بے بہانی کہ ہم اور آپ امام کے لیے تڑپ رہے ہیں، امام آ جائے تو ہمارے لیے ظہور امام ایک قسم کا بیک فائر یا اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بات تو خیر کل آئے گی، اب اتنی سی بات سنی کہ اگر اکیلے رہ جاؤ، لوگ تمہارے اگینسٹ ہو جائیں تو یہ پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک کھلاڑی، ایک پلیئر اولمپکس میں میڈلز جیت کے آتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی اس کو کتنی زحمت اٹھانا پڑتی، کتنی پریکٹس کرنا پڑتی، کیسا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اولمپکس کے گولڈ میڈل کتنے فخر سے دکھائے گا ہر ایک کو، جنریشن میں چلتے کہ ہمارے دادا یہ گولڈ میڈل جیت کے آئے۔ میدان جنگ میں ایک سپاہی بہترین طریقے سے جنگ کر کے آیا، جو جرنیل ورنیل نپولین، کتنے زخم انہوں نے اپنی باڈی میں کھائے، لیکن یہ زخم سپاہی کے لیے آنر ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے گولڈ میڈل ہوتا ہے۔ مومن کے لیے یہ گولڈ میڈل سے کم نہیں ہے کہ اس کی داڑھی کی وجہ سے کسی نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا، اور اس کے اسکارف کی وجہ سے کسی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے میوزک سے اپنے آپ کو دور رکھنے اور ریفرین کرنے کی وجہ سے فرینڈ سرکل نے اس کو اپنے ذمے سے نکال دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کا گولڈ میڈل ہیں، قیامت کے دن یہ اس طرح چمکیں گی جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا۔ عبداللہ ابن جاش، ایک سوال یہ ہے کہ آخر عبداللہ ابن جاش نے کون سا ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ رسول اللہ نے ان کو پریپیئر کیا باقی 70 مسلمانوں پر؟ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا اس جملے کو پہلے ایکسپلین کرنا پڑے گا، پھر میں واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ منورہ زیارتوں کی بہت اہمیت، ہمارے پاس تو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے فقط جفانی، وہ مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا، حج نہیں کر رہا ہے، مجھ پہ ظلم کر رہا۔ اور مدینے میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں تو ایک حدیث وہاں پہ آپ کو بتائی جاتی کہ رسول نے فرمایا جو میری زیارت کرے اور میرے چچا کی زیارت نہ کرے وہ بھی مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا۔ اسی لیے مدینے میں آنے والا ہر زوار مدینے کی پوری زیارتیں کر سکے کہ نہ کر سکے، کچھ لوگ سکھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اولڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے واجبات حج کرنا ہوتے ہیں، مدینے میں مور دین 100 زیارتیں، سب لوگ اتنی زحمت یا مشکل یا اتنا اسپیس برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضرت حمزہ کی زیارت کو ہر آدمی جاتا ہے۔ میدان احد جناب حمزہ کی زیارت، خیر پہلے تو جناب حمزہ کی زیارت بھی ایک پرابلم بن گئی تھی۔ اب جو اس سال سعودی حکومت نے چاروں طرف سے گرل لگا چاروں طرف سے زیارت کی جگہ دے دی، تو اب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو میدان احد، وہ جو چاروں طرف ایک گرل لگی ہے، پہلے تو خالی فرنٹ میں تھی، 3 طرف وال تھی، اب تو چاروں طرف سے کھل گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ احد کے جتنے شہید ہیں انہیں رسول اللہ نے ایک قبر میں دفن کیا، جیسے کربلا میں امام حسین کے پائتی جائیے، تمام شہداء کربلا ایک جگہ دفن۔ ہاں ایک حر ابن یزید کی قبر الگ، ایک مولا کے بیٹے اون کی قبر الگ ہے جنہیں بعض لوگ غلطی سے یہ اون محمد والا اون سمجھتے ہیں، اور ایک جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر الگ، نہ باقی سارے صحابی ایک جگہ۔ اسی طرح میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 67 کے لیے رسول اللہ نے ایک قبر بنائی، وہ آج آپ کو نظر بھی آ جاتی ہے، پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ اور 3 جو ہیں 3 آؤٹ آف 70 ان کو رسول نے الگ دفن کیا، اور تینوں کی قبر اس طرح بنائی کہ پہلے کی قبر بنائی جہاں اس کے پیر تھے وہاں دوسرے کی قبر بنائی، اور جہاں دوسرے کے پیر تھے وہاں تیسرے کی قبر بنائی، تو ایک لمبی قبر نظر آتی۔ پبلک میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ حضرت حمزہ 18 فٹ کے تھے، اور لوگ کہتے ہیں ہم سنی سنائی بات نہیں کر رہے، آنکھ سے دیکھ کر آئے، ان کی قبر 18 فٹ لمبی ہے،
6 میٹر، اور آنکھ سے دیکھ کے آیا، اب تو اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے. لیکن وہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. وہ 3 سیپریٹ قبریں ہیں، ایک جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے پیر آتے ہیں وہاں سے دوسری شروع ہو جاتی، تو کہتے ہیں 18 فٹ کی قبر. اسی طرح چاند کے حوالے سے بھی اکثر آج کل ہوتا. چاند نہیں ہوتا، ایک صاحب کہتے ہیں ہمیں نظر آ گیا، اور نظر آ گیا تو سعودی عرب اس کے اوپر حج کر دیتا، روزہ رکھتا، عید منا دیتا. یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، لیکن آج ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں گھڑی آج فاسٹ کیوں چل رہی ہے. اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ کی قبر کے ساتھ رسول نے 2 اور قبریں ملائی. اب حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں، غیر معصومین ہیں. تمام دنیا کے سید الشہداء آقا حسین، اور غیر معصوم کے سید الشہداء حضرت حمزہ. وہ تو سمجھ میں آ گئے. اس کے بعد یہ 2 اور کون سے صحابی جن کو رسول اللہ نے باقی قبروں سے الگ کر کے 67 سے الگ کر کے الگ دفن کیا. ایک مصعب ابن عمیر، ان کا بھی ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن آج نہیں. اور تیسرے عبداللہ جہش. عبداللہ جہش کو رسول اللہ نے اتنا ہائی اسٹیٹس عطا کیا کہ باقی سارے شہیدوں سے الگ اپنے چچا جناب حمزہ کے پیروں کے قریب دفن کیا. اور ان کی صرف ایک دعا کی وجہ، اونلی 1 دعا. حضرت عبداللہ ابن جہش نے ایک دعا مانگی، اور ایسی سنسیئرٹی کی دعا تھی کہ اللہ نے قبول کر لی. اور اس کا دنیا کا ریوارڈ یہ ملا کہ انہیں رسول کے چچا حضرت حمزہ کے پائیں دفن کیا گیا، باقی تمام شہداء سے الگ کر کے. شہداء احد کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے. شہداء احد کی زیارت جب آپ پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، کتنا ہائی اسٹیٹس ان کا بتایا گیا. اور جب میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا یہ اونلی زیارت ہے مدینہ مکے کی جس میں لعنت آئی ہے قاتلوں پر، اور یہی وہ بحث کرتے ہیں میدان احد میں سعودی عرب کا جو ریلیجس ڈپارٹمنٹ کہ لعنت کیوں بھیج رہے، رسول اللہ نے تو ان کو بعد میں معاف کر دی، جس کا ریپلائی میں دے چکا ہوں. خلاصہ یہ کہ عبداللہ جہش ایک دعا. وہ دعا کیا تھی؟ یہ تقریباً 3 دن پہلے میں نے آغا لباسانی کا واقعہ پڑھا تھا، اس سے سملر بات ہو رہی. دعا یہ تھی کہ جب احد کی جنگ سٹارٹ ہوئی تو عبداللہ جہش نے ایک جملہ کہا تھا، دعا، اے اللہ اپنے دین کو تو بچانے والا. میں میدان میں جاؤں گا تو میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں اسلام کو بچا دوں گا. اسلام کو تو بچائے گا جس طرح سے کیا. میں تو میدان میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ شہید ہوں. خدا بندہ میری دعا یہ کہ میری باڈی کے جتنے پیسز میدان میں ہو سکے، 70 80 100 200، جتنے زیادہ تیر و تلوار میرے جسم پہ لگے، جتنی میری باڈی کے پیسز ہوں، جتنے زیادہ پین مجھے اٹھانا پڑے، میں یہ چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب تیرے سامنے جاؤں تو اپنے 70 پیسز کو لے کے جاؤں کہ خدا بندہ تیرے دین کی خاطر میں نے اتنی بڑی قربانی دی. آدمی اول تو اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار ہے، اور سیکریفائز کرے تو کوئی آسان سی سیکریفائز ہو، تکلیف نہ ہو. اور وہ کہتے ہیں میرا جسم کٹ انٹو 70 پیسز، 70 پیسز میں تقسیم ہو جائے تاکہ اسلام کے لیے میرا سیکریفائز سب سے بڑا ہو جائے. احد کی لڑائی ختم ہوئی تو عبداللہ جہش جو رسول کے فرسٹ کزن ہیں، ان کی ماں رسول اللہ کی پھوپھی تھی، ان کی باڈی 70 پیسز میں نظر آئی، اور رسول نے کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے. چنانچہ اس کو اتنا ہائی اسٹیٹس دیا ہے کہ ریمیننگ شہداء احد کے ساتھ دفن نہیں کروں گا، اسے اپنے چچا کے ساتھ دفن کروں گا. کون چچا؟ جس پہ رسول ایسا روئے کہ یہ کہہ کے روئے کہ ارے میرے چچا کا کوئی ماتم نہیں کر رہا، ان کے برابر ان کو دفن کیا. تو مومن کے لیے تو ایک بہت بڑا یہ آنر ہے، بہت بڑا یہ آپ کے لیے گویا آپ کو ایک میڈل ملا ہے، گویا آپ کو اسلام کا نوبل پرائز ملا ہے. اگر آپ دین پہ عمل کریں اور آپ کی کمیونٹی آپ کے اگینسٹ ہو جائے، اگر آپ دین پہ عمل کریں اور آپ کی فیملی آپ کے اگینسٹ ہو جائے، اگر آپ دین پہ عمل کریں آپ کی وائف آپ کے اگینسٹ ہو جائے، اگر آپ ریلیجن پہ عمل کریں آپ کا ہسبینڈ آپ کے اگینسٹ ہو جائے، مومن تو اسے گھبراتا نہیں ہے. اس کے سامنے آقا حسین کی ایگزامپل ہوتی ہے، ساری دنیا ایک طرف، سب نے یزید کی بیعت کر لی. حسین نے کہا میں اکیلا ہوں مگر میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ہی از رانگ. یہ ہر مومن کو 21 سینچری میں میسج ملا اسلام کی طرف سے. مگر
اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی کے پاس ریلیجن کی اتنی نالج تو ہو کہ اسے یہ پتا چلے کہ رائٹ کیا ہے رونگ کیا. بعض مومنین کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ساری فیملی سے جہاد کرتے ہیں, لیکن جس پوائنٹ پہ جہاد کرتے ہیں وہی اگینسٹ اسلام ہوتا, کیونکہ ہمارے یہاں ریلیجن کی اتنی نالج لوگوں کے پاس نہیں. چنانچہ کل کوئسچن آنسر کے سیشن میں ایک مسئلہ آ گیا, کیونکہ وہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوز کر گیا, اس لیے میں آج کی مجلس میں بہت ہی شارٹ اس کا جواب دے رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یقیناً لیسٹر ہو کہ انگلینڈ ہو, لندن ہو کہ پیٹربرو ہو کہ برمنگم ہو, یا آپ کے مکانات بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. ہاں, کینیڈا میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے مکان ہیں, نارتھ امریکہ میں بڑے بڑے مکان, یا مکان آپ کے پاس بہت چھوٹے ہیں. یہ دنیا کے مکان کی بات کر رہا ہوں. جنت میں انشاءاللہ بڑے بڑے محل آپ کو ہی ملے گے. اگر اس چھوٹے مکان میں آپ ریلیجن لے کے آ گئے تو جنت کا بڑا محل آپ کے لیے, اور جو بڑے مکان میں ریلیجن نہ لا سکے جہنم کا بڑا محل ان کے لیے. اب آئیے واپس لیڈیز اور جینٹس نماز پڑھنے کا مسئلہ. ایک بار پھر, ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا مسئلہ بتاؤں, ایک مرتبہ پھر اس جملے کو ریپیٹ کر دوں کہ اس میں 3 فتوے ہیں. امام خمینی کے فتوے میں لیڈیز اور جینٹس کی نماز میں کوئی ڈسٹینس کی کنڈیشن نہیں. لیڈیز اور جینٹس اس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ باڈی سے باڈی ملی ہوئی, ماں بیٹا ہے, بھائی بہن ہے, شوہر بیوی. اور آغائے خوئی اور آغائے خامنائی کے فتوے میں ایک بالش کا ڈسٹینس لازم ہے, لیکن ایک بالش کا ڈسٹینس آپ نے مینٹین کیا. بالش میں یہ انگوٹھے سے لے کے چھوٹی انگلی تک بالش کا ڈسٹینس مینٹین کرنا لازم. یہ ایک بالش مینٹین کر لیا تو لیڈیز جینٹس کی ایک ہی کمرے میں نماز صحیح. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ لیڈیز اور جینٹس اگر ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, درمیان میں ایٹ لیسٹ 15 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تقریباً 5 میٹر, ایٹ لیسٹ 15 فیٹ کا فاصلہ عورت اور مرد کے بیچ میں ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے کمرے, چاہے شوہر بیوی ہو, چاہے ماں بیٹا ہو, چاہے باپ بیٹی ہو, چاہے بھائی بہن. انلیس یہ کہ مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو تو نو ڈسٹینس ریکوائرڈ, نو ڈسٹینس ریکوائرڈ اگر مرد آگے اور عورت پیچھے. لیکن اگر سائیڈ بائی سائیڈ ہے, یا عورت آگے مرد پیچھے, مرحوم آغائے خوئی ایک بالش, آغائے خمینی کی نگاہ میں نماز پڑھنے میں ڈسٹینس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن آغائے سیستانی کا یہ نظریہ کہ 15 فیٹ. اب اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے؟ 15 فیٹ کا تو پورا مکان ختم ہو جائے گا آپ کا, یا آپ کو فٹ پاتھ پہ نماز پڑھنا, یا آپ کی وائف کو فٹ پاتھ پہ نماز پڑھنا. نہیں, یہ مسئلہ ہے کمرے کا. اگر دوسرے کمرے میں چلے گئے تو کوئی ڈسٹینس نہیں. ایک روم کی بات ہو رہی ہے, اگر بیچ میں وال آ گئی تو پھر اس کے دوسری طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے, چاہے خالی 1 فٹ کا فاصلہ. لیکن سلوشن کیا ہے اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھنا ہو؟ سلوشن نمبر 1, جو لوگ کبھی آغائے خوئی کی تقلید کر چکے ہیں, اس مسئلے میں وہ آغائے خوئی کے مسئلے پر باقی رہ سکتے ہیں, باقی رہیں. سلوشن نمبر 2, جنہوں نے کبھی آغائے خوئی کی تقلید نہیں کی, یعنی وہ ینگسٹر جو آغائے خوئی کے انتقال کے بعد 92 کے بعد تقلید میں آئے, ان کے لیے سلوشن یہ ہے کہ آغائے سیستانی نے اس میں احتیاط واجب لگائی. احتیاط واجب میں آپ کے لیے یہ رائٹ ہے کہ آپ سیکنڈ مرجے کی بات مان سکتے ہیں, اور سیکنڈ مرجے ایک بالش کے فاصلے کے بعد نماز کو الاؤ کر رہے ہیں. یہ 2 میں سے ایک سلوشن آپ کو رکھنا. اگر آپ آغائے خوئی کے بعد تقلید میں آئیں کہ یا تو ڈسٹینس مینٹین کریں, اور یا یہ سوچیں کہ چونکہ اس میں آغائے سیستانی نے کلیئر کٹ فتویٰ نہیں دیا. اب بہت امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کا مرجع احتیاط واجب لگا وہاں پہ آپ کو لینینسی تو مل جاتی ہے سیکنڈ مرجع کی بات ماننے کے لیے, لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ سیکنڈ مرجع ڈھونڈے اور اس کا فتویٰ معلوم کریں. کل میں نے کئی ایگزامپل دی تھی, لیکن باقی ایگزامپل پریکٹیکل نہ تھی. یہ کسی کا سوال اتنا پریکٹیکل ہو گئے کہ صبح سے اب تک مسلسل فون پہ فون آ رہے ہیں, مولانا کیسے نماز پڑھو. تو آغاز سیستانی اگر فتویٰ دے دیتے تو 2 ہی طریقے سے نماز کے, یا روم ڈیفرنٹ ہو یا ایک ہی روم میں ہو تو ٹائم ڈیفرنٹ.
پہلے مرد پڑھ لے پھر عورت پڑھے، پہلے عورت پڑھے پھر مرد. لیکن چونکہ آقا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی، اس لیے اس کے اندر ایک اور آسان سولوشن کہ ایز اٹ از جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے آئے ہیں پڑھتے رہیے، دل میں بس یہ خیال آ جائے کہ احتیاط واجب میں سیکنڈ بیسٹ مرجع کی بات مان رہا ہوں. دیکھیں یہ جو چیز ہے کہ آدمی ریلیجن پہ عمل کرنا چاہتا، اگنورنس جو ہے اس سے وہ عمل کو غلط کروا دیتی. بلکہ کتنے ہی ایسے کیسز ہیں کہ آدمی شیطان سے بچنا چاہتا ہے، حرام کو ایوائڈ کرنا چاہتا، شریعت کو عمل کرتا ہے کتاب دیکھ کر، لیکن ہاف نالج کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ شیطان سے بچے وہ شیطان کے ہاتھ میں اور پھنس جاتا. میں بہت ہی غلط اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے بعد جو بڑی راتیں آ جائیں گی اس میں تو بالکل پاسبل نہیں ہوگا کہ اتنی غم کی رات میں متا یا میرج کے مسئلے بیان کیے گئے. ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کے سامنے ایسا رکھتا ہوں جو سارے مراجع مانتے ہیں، اور اس میں کوئی احتیاط واجب بھی نہیں ہے کہ آپ دوسرے مرجع کی بات مانیں. اگر اس میں غلطی ہے تو غلطی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ میں بھی نارملی یہ طریقہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے، ایک دم سے شادی نہیں ہوتی، اور پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد نکاح ہوتا. اب انگیجمنٹ ہو گئی لڑکے اور لڑکی اور نکاح نہیں ہوا تو دے آر اسٹل نامحرم ٹو ایچ ادر. خالی منگنی ہونے سے یا انگیجمنٹ سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، رشتہ بنے گا جب نکاح کا صیغہ ہوگا. لیکن جب اس سے پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی شریعت کی تو منگنی ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گیا، نکاح نہیں، ابھی نامحرم ہے، پھر بھی ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی، پھر بھی انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے چیٹنگ کی جا رہی، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہر گھومنے جا رہے ہیں، اور فیملی کی کئی گیدرنگ کے اندر اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جیسے ہسبینڈ و وائف بیٹھتے ہیں. لیکن جب تک کہ نکاح نہیں تو وہ نامحرم. تو اب اس کا ایک سلوشن لوگوں نے خود سے نکالا، اور وہ کیا سلوشن نکالا کہ جو اسلام نے ٹیمپریری میرج کی پرمیشن دی، وہ اس کا ون آف دا مین ریزن یہی تو ہے نا کہ یہ ایک دوسرے کے محرم بن جائے، ایٹ لیسٹ گناہ نہ ہونے پر. تو اب کئی جگہ پر جو ریلیجس مائنڈیڈ لوگ ہیں، جو گناہگار فاسق فاجر ہیں، وہ تو اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں انگیجمنٹ ہو گئی بس ہو گئی. وہ تو بغیر انگیجمنٹ کے بھی لڑکا لڑکی کا گھومنا، چیٹنگ کرنا، ٹیلی فون پہ بات کرنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے ان کی نگاہ. اب جو ریلیجس اور پوائس فیملیز ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت بڑا حرام ہو رہا، نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے، کیسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جا سکتے ہیں، چلو ٹیمپریری میرج کا صیغہ پڑھوا. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ باتیں کرنا، کبھی ہاتھ میں لانا ہو، برابر میں بیٹھنا ہو، یہ سب تو حلال ہو جائے، ہو گیا حلال. اور اس کے بعد اب یہ نکاح ہوا. اب چھوٹا سا ایک لائن کا مسئلہ کہ ٹیمپریری میرج اگر 6 مہینے کے لیے، تو جب تک کہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہو نکاح نہیں پڑھایا جا سکتا ہے. 2 طریقے ہوتے، یا ٹائم پورا ہونے کا ویٹ کرے، یا ٹیمپریری میرج کی جو طلاق ہے وہ طلاق پہلے کرے، جو ریمیننگ پیریڈ ہے اس کو ختم کروائے، پھر صیغہ نکاح ہوگا. لیکن ہوتا کیا، ایک نہیں مور دین 500 کیسز مجھے ملے 3 سال میں جب میں نے پہلی بار یہ مسئلہ ممبر پہ پڑھا، کہ جہاں پتا چلا پوائس ریلیجس گناہ سے بچنے والے انہوں نے متا کا صیغہ یہ ٹیمپریری میرج کر لی تاکہ پہلے حرام نہ ہو، باتیں کرنے کی پرمیشن، ٹیلی فون کرنے کی پرمیشن، انٹرنیٹ یا ای میل چیٹنگ کی پرمیشن، سم ٹائمز عید وغیرہ میں فیملی گیدرنگ میں آ سکے. 6 مہینے کا مدعا کیے، 4 مہینے بعد نکاح ہو گئے. انہوں نے سوچا یہ تو انڈرسٹوڈ بات کہ بھائی یہ وہ پہلے سے میرے نکاح میں ہے، اب یہ صیغہ نکاح پڑھائے تو اور کنفرم ہو گئے، یہ تو ڈبل ہو گیا اس کے اندر مضبوطی رشتے میں. وہ بالکل گناہ ہو. 6 مہینے کا اگر ٹیمپریری میرج کا پیریڈ اور 4 مہینے بعد نکاح پڑھوایا، یہ نکاح نیل اینڈ وائڈ ہوا ہی نہیں. تو وہ جب 2 مہینے کے بعد مکمل ہوگا ٹیمپریری میرج کا، پھر ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو. مسئلہ نہیں معلوم تو نامحرم کیا ہسبینڈ اور وائف بن کے زندگی گزار، کتنے ہی اولادیں ان کی ہوگی وداؤٹ نکاح. آخری زمانے کی سائنس میں
دو سائن اور سن لیجئے. آج اتفاق سے میرا ٹاپک نہیں تھا، پھر بھی شروع میں دو سائنز آئی، ایک جابر کا خواب، ایک آغا خوئی کا نام، اور آخر میں دو سائن. ایک یہ ہے کہ رمضان کا دن ہوگا اور لوگ عید سمجھ کے کھا پی رہے ہوں گے، اور عید کا دن ہوگا اور لوگ رمضان سمجھ کے روزہ رکھ رہے ہوں گے. یہ سائنس آف ظہور میں. اور دوسرا یہ کہ کتنے لوگ بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہوں گے. اب ہمارے ذہن وہ نان مسلم یا وہ گناہگار مسلمان ہے جن کی شادی کا کنسپٹ نہیں ہے، ڈی فیکٹو ریلیشن، مگر اس میں یہ مومنین بھی آ گئے، متقی اور پرہیزگار، جنہوں نے اپنی شادی کو 100% اسلامی کرنے کے لیے پہلے ٹیمپریری میرج کی تاکہ انگیجمنٹ سے لے کے میرج تک بھی ریلیشن حلال رہے، اور پھر پرماننٹ میرج کی، اور پتا چلا کہ پرماننٹ میرج وداؤٹ میرج ان کا رشتہ بنا 10 سال 12 سال سے. آخری زمانے کی سائنس ہے، اور ایک مسئلہ خالی، اونلی ون مسئلہ، وہ نہیں معلوم. اور شیطان نے یہاں پر شرابی کو نہیں بہکایا. شرابی کبھی اس کی پرواہ کرے گا کہ انگیجمنٹ کے بعد حلال کیا اور حرام کیا؟ کسی زانی کو نہیں بہکایا، کسی فاسق و فاجر کو نہیں بہکایا، نماز شب کے پابند نمازی کو بہکایا، شریعت کا خوف رکھنے والے مومن کو بہکایا، متقی اور پرہیزگار کو بہکایا. اس سے تو وہ گناہ کرا لیا جو اس سے بڑا گناہ ہوتا. ہاں یہ الگ بات، چونکہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہوا تو گناہ یہ کنسیڈر نہیں ہوگا، لیکن رشتہ نیل اینڈ وائڈ، ایک لائن کا مسئلہ. تو جو بات ہو رہی تھی کہ کمیونٹی یا سوسائٹی یا اپنے قائم پیریڈ میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اکیلے رہ جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ نہ دے، فیملی بھی اگینسٹ ہو جائے، فرینڈ سرکل بھی تمہارا اگینسٹ ہو جائے، کوئی بات نہیں. یہی حسین کا پیغام. اگر کم از کم پہلے یہ معلوم کر لو کہ جس پوائنٹ پہ تم نے اسٹینڈ لیا ہے یہ واقعی شریعت میں ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے یہ بھی یاد ہے کسی لیسٹر، اب مجھے یہ یاد نہیں کون مومن تھے، کتنی مجھ سے بحث کی تھی آج سے 20 سال پہلے، اور ناراض سے ہو گئے تھے جب میں نے یہ بتایا تھا کہ عورت حجاب میں چہرہ کھول سکتی، اور ان کی وائف چہرہ کور کرتی تھی. پتہ نہیں کون مومن تھے، لیکن بہت لمبی بحث ہوئی تھی. یہاں تک اس کا خلاصہ تھا کہ آپ یہاں تبلیغ کرنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو بہکانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے عام عورتیں حجاب نہیں کرتی، لیکن آپ تو صحیح مسئلہ بتائیے. وہ اتنا سخت مجھ سے ناراض، اتنا آرگومنٹ اور ڈیبیٹ اس مسئلے پر جو اسلام کے اندر تھا بھی نہیں. وہی مرحوم آغا خوئی کی احتیاط واجب تھی. احتیاط واجب تو کہتے ہی اس کو ہے کہ سیکنڈ مرجے کی بات مانا. تو پہلے اتنی نالج ہو کہ پتا چلے کہ جس مسئلے پر آپ اسٹینڈ لے کے اکیلے ہو رہے ہیں آپ ہی غلط نکلے، دنیا میں بھی آپ کا نقصان ہوا اور قیامت میں بھی نقصان. یہی وجہ کہ کربلا کے جہاد میں ہر جگہ حسین نے جہاد سے پہلے خطبہ دے کر لوگوں کو اویئرنیس دلائی. لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. زیارت اربعین میں آقا حسین کے لیے ہم کہتے ہیں مولا آپ نے لوگوں کو لیک آف نالج اور اگنورنس سے بچایا، کیونکہ جہاں اگنورنس آ جائے گی وہاں شریعت پہ عمل کرنے والا بھی شیطان کو فالو کر رہا. جگہ جگہ حسین نے یہ اگنورنس کو دور کیا، اپنے ساتھیوں کی بھی، لیکن وہاں اگنورنس نہیں تھی، اور لشکر یزید کی بھی. حسین یہ ایکسکیوز بھی کسی کو نہیں دینا چاہ رہے تھے جو ہمارے اکثر لوگ بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ بناتے ہیں، چلے مولانا کی مجلس ہو رہی ہے، انہیں کہو نان سینس، پتہ نہیں لیسٹر کی جماعت کس مولانا کو پکڑ کے لے آئی جس کو مجلس پڑھنا بھی نہیں آتا. وہ ایک گروپ ہے، آ بھی نہیں رہا. ایک دوسرا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی مجلس میں جاؤ گے سن لو گے تو واجب ہو جائے گا عمل کرنا، اگر سنو گے نہیں تو قیامت میں اللہ سے کہہ دینا خدا بندہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. بہت ہی سمپل انوسینٹ مومن بیچارہ، وہ ریئلائز کرتے ہیں واجبات کی اہمیت ہے لیکن سنو نہیں. کل حسین کو معلوم تھا کہ لشکر یزید اتنا بڑا گناہ کرے گا، اور جب کوئی ان سے کہے گا تم نے حسین کو شہید کر دیا، وہ کہیں گے اچھا یہ حسین تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہم سے تو یزید نے کہا یہ کون نان مسلم ہے اس لیے ہم آ گئے. بھائی ایکسکیوز کر سکتے تھے نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ نان مسلم کافر. مولا علی کے بارے میں پروپیگنڈا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کتنے مسلمان علی کو سلام نہیں کرتے تھے، ان کو کافر سمجھ کے نعوذ باللہ.
تو کربلا میں آ کر یزید کی فوج اتنا بڑا گناہ کر کے بھی ایک ایکسکیوز بنا سکتی تھی لیک آف نالج اور اگنورینس کا. جب آج کا مومن بات اس لیے نہیں سنتا کہ قیامت میں پھنس نہ جائے, پکڑا نہ جائے, تو یزیدی تھے. حسین نے کہا نہیں, یہ نہیں ہونے دوں گا. جو آئے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم کس کے سامنے آ رہے. اتنے خطبے حسین نے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے لیے 28 رجب کو مدینے سے نکلے تو خطبہ دیا, مکے میں اسٹے کیا تو خطبہ دیا, کوفے میں مسلم ابن عقیل کو بھیجا تو لیٹر میں اپنا تعارف کرائے, کربلا میں آئے تو تقریباً ڈیلی حسین نے خطبہ دیتے جس میں اپنا انٹروڈکشن. ایون عاشورے کے دن لڑائی شروع ہونے سے پہلے حسین نے خطبہ دی. ہر جگہ کوئی آ رہا ہے حسین کے خلاف, یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں معلوم کون. حسین اپنا انٹروڈکشن کرا چکے. پھر اب اگر کوئی حسین کے خلاف تلوار چلا رہا ہے, نو ایکسکیوز. لیکن حسین نے خالی زبان کے ذریعے ہی لوگوں کی اویئرنیس کو نہیں پیدا کیا, ایکشن کے ذریعے بھی. بھائی حسین نے خطبے دی, کوئی آدمی کہہ سکتا تھا میں تو بہت پیچھے تھا, مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا حسین کیا کہے. ایسا ہوتا ہے نا جب اپنے مطلب کی بات ہو رہی ہے تو آدمی سنتا, اور اپنے اگینسٹ بات جا رہی ہے تو نہیں سنتا. ایک مومن نے دوسرے مومن کو دارالسلام فون کیا یا کراچی فون, ہلو ہائے کیسے ہو, الحمدللہ ٹھیک ہوں, کیا چل رہا ہے, کیا حالات ہیں, پوری باتیں ہو رہی. پھر کہا کہ وہ جو 10,000 پاؤنڈ میں نے تمہیں لون دیا تھا وہ کب واپس کرو. دوسرے سائڈ پہ کہنے لگا ہے آواز نہیں آ رہی, ذرا زور سے کہنا, تو 10,000 کا لون کب واپس کرو گے, تو آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی لائن میں گڑبڑ ہو گئی ہے, کچھ یہاں پہ سگنل ٹھیک نہیں آ رہے, کیا کہہ رہے ہو. اب یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب بیچ میں آپریٹر ہوتا, اس نے سنا اور اس نے کہا کیا کہہ رہے, بالکل کلیئر لائن ہے, ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے, 10,000 پاؤنڈ. تو سننے والے نے کہا تم سمجھ رہے ہو, کہا آپریٹر نے کہا سمجھ رہا ہوں, کہا تو پھر تم جا کے پیمنٹ کر دو. ہوتا یہ ہے کہ اپنے کام کی بات ہے تو سب سمجھ میں آ رہا, اپنے اگینسٹ کی بات ہے ذرا زور سے بولنا, آواز نہیں آ رہی ہے, سگنل بہت ویک ہے, بیٹری میری ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے, پھر بات کریں گے. کربلا کے میدان میں بھی ایسے بہرے آ سکتے تھے. تو حسین نے خالی خطبے کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا, ایکشن کے ذریعے بھی انٹروڈیوس کرایا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اتنے پیچھے بیٹھے تھے, حسین کی آواز نہیں, ہمیں کیا پتا کہ رسول کے نواسے ہیں. تو حسین نے کربلا میں ایسی ایگزامپل بھی رکھی کہ جو آواز نہیں سن رہا, یا کوئی کہہ دے کہ عربی میں مجھ کو اتنی اچھی نہیں آتی, آنکھوں سے دیکھ لے. اصغر حسین کا ایک بہت بڑا وٹنس بنا کے چلو, تم حسین کو کچھ بھی مان لو, 6 مہینے کا بچہ تو دنیا کے کسی لا اور قانون میں شہید نہیں کیا جاتا, اصغر تو نظر آ رہا ہے. آن و محمد, کربلا کے یہ 3 شہید ایسے جو اتنی چھوٹی ایج کے تھے, اور دونوں کی جہاد میں فرق ہے. اصغر کا بھی بہت بڑا جہاد ہے, لیکن وہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہاں بھی ہم کو پتا نہیں چلا, جنگ کا میدان تھا, اچانک کہیں سے تیر چل گیا, پتا نہیں کس نے مارا. وہاں بھی ایک ایکسکیوز لا سکتے تھے لوگ. پاکستان کی ایک ایکس پرائم منسٹر ابھی حال ہی میں ماری گئی, 1 مہینے پہلے کہا جا رہا ہے پتا نہیں کس نے فائر کر دیا, اچانک سڈنلی یہ کام ہو گئے. آن محمد کا رول بہت اہم. آن محمد اصغر سے بھی ایک کانٹیکس میں, پورا نہیں, ایک کانٹیکس میں اصغر سے بھی زیادہ اہم جہاد. یہ میدان میں باقاعدہ تیار ہو کے آئے, یہ گھوڑوں پہ بیٹھے. لشکر یزید نے باقاعدہ تلوار سے ان پہ اٹیک کیا, تیر سے ان پہ اٹیک کیا, نیزوں سے ان پہ اٹیک کیا. وہاں اصغر کی طرح سے یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ بھئی یہ 30,000 کے آدمی تھے, پتہ نہیں کس نے تیر مار دیے. آنکھوں کے سامنے ہے جو حسین کے خطبات کا پرپز ہے, وہی آن محمد کے جہاد کا پرپز ہے. 9 سال کا بچہ دنیا میں کہیں مجرم نہیں ہوتا ہے. یہ کیا سمجھ کے 9 سال کے بچے کے پیچھے آئے ہو, لیکن ایسے 9 سال کا بچہ بھی ہم کو کبھی کہیں نظر نہ آیا کہ 9 سال کے بچے نے 30,000 کے لشکر کو درہم برہم کر دیا. عباس کا جہاد جیسا تھا کہ بغیر تلوار کے یزیدیوں کو شکست دی, آن محمد کا جہاد بھی ویسے ہی تھا. ایک مرتبہ ساری فوج ادھر ادھر بھاگنے لگی تھی. کون آن محمد؟ ایک بات سوچی, زینب اپنے بیٹوں سے زیادہ حسین کے بیٹوں سے محبت کرتی ہے اکبر سے اور اصغر سے.
تو آنا محمد حسین کے لیے وہی اسٹیٹس رکھتے ہیں. جب زینب بھائی کی اولاد سے اتنی محبت کرے گی تو کیا حسین بہن کی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرے گا؟ شاید حسین کے لیے آنا محمد کو میدان میں بھیجنا اتنا ہی بڑا امتحان ہو جتنا اکبر کو میدان میں بھیجنا تھا. مگر آنا محمد کربلا کے وہ شہید تھے جنہیں شروع سے حسین کا ساتھ دیا گیا قربان ہونے کے لیے. روایتوں میں ہے کہ مولا حسین جب مکے سے چلے تھے تو اون و محمد کو مکے میں چھوڑ کے گئے تھے اور کہا تھا بیٹا اون اور بیٹا محمد تمہارا باپ یعنی جناب زینب کے شوہر عبداللہ بہت ہی ضعیف اور بیمار ہیں, تمہیں اپنے باپ کی خدمت کرنا ہے, میں تمہارے بغیر جاؤں گا. لیکن ابھی یہ قافلہ مکے سے چلا ہے, تنعیم کی منزل پہ پہنچا ہے جہاں پہ وہ مسجد عمرہ ہے جہاں سے آپ عمرے کا احرام پہنتے ہیں, وہاں قافلہ پہنچا ہے. حسین نے کہا عباس قافلے کو روک لو. عباس کوئی سوال نہیں کرتے ہیں, وائے نہیں پوچھتے, روک لیے. صرف ایک بات کہی مولا, قافلہ روک دیا, کیا خیمے لگا کے سب کو اتار دوں؟ کہا نہیں, صرف ایک خیمہ لگاؤ میرے لیے, باقی ساری بیویاں اپنی اپنی سواریوں پہ رہے. عباس نے خیمہ لگایا, آقا آپ کا خیمہ لگ گیا. حسین خیمے میں آئے, کہا عباس اب میرا ایک مہمان آ رہا ہے, باہر جا کے اس کا استقبال کرو. عباس گھبرا کے باہر نکلے, یہ کون آ رہا؟ دیکھا ثانی زہرا زینب کبریٰ کے شوہر میرے بڑے بہنوئی عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں, اور اکیلے نہیں آ رہے, اون و محمد کو لے کے آ رہے ہیں. عبداللہ حسین کے خیمے میں آئے اور کہا حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں, اگر میرے اختیار میں ہوتا تیری پیشانی کے بال پکڑ کے تجھے روکتا اور کوفے تو نہ جانے دیتا, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے تو امام زمانہ ہے, وہی کام کرتا ہے جو حکم خدا ہے. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ ابھی آخری رخصت پر اپنی بیوی زینب سے کچھ بات کر لوں. حسین نے کہا عبداللہ زینب آپ کی بیوی ہے, باہر ان کی محمل ہے, وہاں چلے جائیے. زینب کو پتا چلا شہزادی آپ کے شوہر آئے. زینب کے دل میں خیال آ گیا کہیں میرا شوہر مجھے واپس لینے تو نہیں آیا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے نہیں نکل سکتی. زینب گھبرا گئی کہیں یہ مجھے واپس لینے تو نہیں آئے ہیں. اتنی پریشان ہوئی کہ ادھر عبداللہ نے محمل پہ ہاتھ رکھا اور صرف ابھی سلام کیا تھا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. زینب نے جواب سلام تو دیا, وعلیک السلام یبن امی, لیکن گھبرا کے خود ہی کہا اے میرے چچا کے بیٹے اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو زینب شریعت کے اگینسٹ نہیں جائے گی, مگر زینب کو نہیں لے جاؤ گے, زینب کی میت کو لے جاؤ گے, زینب کے لاش کو لے جاؤ گے. زینب بھائی سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی ابھی تو عبداللہ نے کچھ کہا بھی نہیں ہے, خالی آپ نے سوچا کہ بھائی سے الگ ہونا ہے تو گھبرا گئی. اور جب کل عصر عاشور حسین آ کر کہیں گے زینب بہن میرا آخری سلام لو, اب بھائی اور بہن کا ساتھ تو چھوٹ رہا ہے, شہزادی اس وقت آپ پر کیا قیامت گزرے گی. لیکن ابھی تو مدینے کی بات. زینب نے کہا میرے شوہر میں اکیلے بھائی سے الگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتی. عبداللہ کا سارا جسم کانپا. عبداللہ کو پتا ہے زینب میری بیوی تو ہے مگر ان کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے. گھبرا کے کہا شہزادی بھلا میری یہ مجال کہ میں آپ کو کوئی حکم دوں, میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ سفر بڑا مشکل کا سفر ہے. مجھے پتا ہے عراق کی زمین کتنی بے وفا ہے. میرے اور آپ کے نانا رسول اللہ نے کہا ہے جب کوئی مشکل کا سفر ہو تو صدقے کا سامان لے کے جانا. میں تو صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور عزاداروں کیا ہے صدقے کا سامان؟ آن کو آگے بڑھایا. اگر میرے آقا پہ وقت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا, محمد کو آگے بڑھایا اور اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دینا. اللہ اللہ یہ کربلا ہے جو ہیومن نیچر کو بدل دیتی ہے. بوڑھا باپ جوان بیٹوں کو صدقہ کر رہا ہے, اور ماں کی یہ حالت ہے کہ شب عاشور حسین نے پہلے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا چراغ گل کر کے,
اور پھر حسین سیدانیوں کے خیمے کی جانب چلے. ذرا دیکھوں تو صحیح سیدانیوں کی کیا حالت ہے. عجیب منظر دیکھا, عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ہر خیمے میں ہر بیوی اپنی قربانی کو لے کے بیٹھی ہے اور کل کے عاشورے کی تیاری کر رہی ہے. مگر ایک جگہ عجیب منظر نظر آیا. زینب کبریٰ زمین پہ بیٹھی ہیں, سامنے اون کو بٹھایا, دوسری جانب محمد کو بٹھایا, اور ایک مرتبہ کبھی ان کے دادا جعفر طیار کے حالات سنا رہی ہیں, کبھی ان کے نانا حیدر کرار کی حالات سنا رہی ہیں. لیکن کہہ رہی ہے بیٹوں, کل تم نہ کہنا میں جعفر طیار کا پوتا ہوں, کل تم نہ کہنا حیدر کرار کا نواسا ہوں. ایسا جہاد کرنا عمر ساتھ پکار اٹھے, جعفر طیار آ گئے ہیں, حیدر کرار آ گئے ہیں. ماں ہے اور بیٹوں کو مرنے کی تیاری کرا رہی. اب پھر ایک جملہ کہہ دیا. زینب نے کہا بچوں مجھے پتا ہے تم کتنے بہادر ہو. 9 سال کا بچہ, 11 سال کا بچہ, 30,000 کا لشکر, مگر ماں کو یقین ہے مجھے پتا ہے کتنے بہادر ہو. جب جنگ کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لینا تو دیکھو پہلے پانی نہ پینا جب تک اصغر کے لیے پانی نہ آ جائے. آنا محمد, ماں یہ نہ سنے کہ اصغر پیاسا ہے اور میرے بیٹے نے پانی پی لیا. اور اگلا دن عاشور کا دن آیا. جب کبھی کسی شہید کا لاشا آتا, زینب گھبرا کے کہتی آنا محمد بیٹا تم اب تک زندہ بیٹھے ہو. یہاں تک کہ اکبر کا لاشا آ گیا. اب جو آنا محمد نظر آئے اور ایک بار سلام کیا, زینب نے ناراضگی سے منہ ہٹا دیا, منہ پھیر لیا. آنا محمد گھبرا گئے, ہاتھوں کو جوڑا, اماں تو ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ میرے اکبر کا لاشا آ گیا, آنا محمد زندہ رہے. ارے تو نے مجھے قیامت میں شہزادی فاطمہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا. آنا محمد گھبرا گئے. کہا اماں کسی سے پوچھ لو. سب سے پہلے دوڑ کے ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب بھی ماموں کے پاس جا کے کہتے ماموں ہمیں جانے کی اجازت دے, ماموں منع کر دیتا ہے تم میری بہن زینب کے لال ہو, میں تمہیں مقتل نہیں بھیج سکتا. بھائی اتنا سننا تھا. زینب آئی حسین کے پاس, کہا کہ حسین اگر تیرا اکبر مارا جا سکتا ہے تو میرے آنا محمد بھی مارے جائیں, انہیں میدان میں جانے کی اجازت دے. حسین نے کہا اچھا اجازت ہے. بچے چلے, زینب نے روک لیا, کہا کہ اس طرح نہیں جاؤ گے. حسین میری یہ خواہش اور پوری کر دو, اور وہ یہ کہ ایک کے سر پہ ان کے دادا کا امامہ پہنا دو اور دوسرے کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ پہنا دو. ارے ایک بیٹا جعفر طیار کی تصویر بن کے چلا, ایک حیدر کرار کی شبیہ بن کے چلا, اور کیا جہاد کیا. واقعاً عمر ساتھ گھبرا گیا. ارے ان بچوں کو معمولی نہ سمجھنا, حیدر کرار کے نواسے ہیں, دھوکہ دے کے حملہ کرو. بس عزاداروں, بس بچوں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, ارے تمہارا ہمسن آنا محمد دشمنوں میں گھر گیا. چاروں طرف سے تیر چلے, تلواریں چلی, اور ایک بار گھوڑے سے گرے اور آواز دی ماموں ہمارا سلام تو لینا. غیظ و غضب کی عالم میں حسین نے آواز دی عباس ایک کو میں اٹھاتا ہوں, دوسرے کو تم اٹھانا. عباس و حسین چلے, ایک بیٹے کو حسین نے اٹھایا, ایک کو عباس نے اٹھایا. اور عزاداروں آخری 3 جملے. جب کبھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا, لشکر یزید ڈرم بجانے لگتا تھا, باجے بجانے لگتے تھے. ادھر آنا محمد گرے, ادھر لشکر یزید میں ڈرم بجنے لگے. خیمے میں بیٹھی سیدانیاں سمجھ گئی آنا محمد مارے گئے. ایک بار سیدانیوں نے ماتم شروع کیا, ہائے آن, ہائے محمد. زینب نے روک دیا. میر انیس کے مرثیے کا ایک شعر ہے, زینب نے روک دیا, کہا بیویوں ماتم نہ کرو, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے. ارے مجھے مبارکباد دو, میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے. آنا محمد خیمے میں آئے, آنا محمد خیمے میں آئے, زینب کے سامنے رکھے گئے. ایک بار حسین نے کہا زینب تو نے ان کو رخصت کرتے وقت تو گلے سے نہ لگایا تھا, اب
اب تو گلے سے لگا لے. زینب جھکی اور مارا جا چکا ہے. محمد آخری سانسیں لے رہا ہے اور ایک بار زینب نے بیٹے کو گلے سے لپٹایا. محمد نے کہا اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی, اب تو ہم سے خوش ہو گئی. اور زینب نے روز دیا کوئی ماتم نہ کرے, میں نے اپنے لال حسین پہ قربان کر دیے. آزاداروں, جن بچوں کا ماتم ان کی ماں نے نہ کیا, آج آپ کو ان کا ماتم کرنا ہے. وہ لاشیں آئے, وہ تابوت آئے, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیے اور محمد کے تابوت